السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ محترم بھائیو، یہ جو نماز ہے یہ مومن کی معراج بھی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، جنت کی چابی بھی ہے، اور اسلام کا ایک ایسا رکن ہے کہ اس پر ایمان نہ لانے والا بندہ مرتد ہو جاتا ہے، اور اس کو مان کر ادا نہ کرنے والا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور پھر وہ نماز نہیں پڑھتا، تو اسلام اسے اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں تو پھر کافر اور مسلمان کے درمیان فرق نماز کرتی ہے۔ نماز کی ادائیگی اللہ تعالیٰ نے وقت مقررہ پر فرض قرار دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم نمازیں اول وقت میں اور وقت مقررہ پر ادا کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں خیر پر رکھے گا۔ محترم بھائیو، ہماری جماعت، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ جماعت سیاست میں آ گئی ہے تو سیاسی لوگوں کا تو کام نہیں ہوتا نا، وہ زیادہ مسجد اور نماز عبادت یہ چیزیں۔ میرے محترم بھائیو، انشاءاللہ تعالی یہ جو جماعت سیاست میں آئی ہے اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے سلوگن سے آئی ہے، امیر صاحب کا یہ کہنا کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کی یہ جو مروجہ اور بڑی عجیب و غریب قسم کی لبرل قسم کی سیاست ہے، اس کو بدل کر انشاءاللہ ہم نبوی سیاست اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور خلفائے راشدین والی سیاست کا اس پاکستان میں انشاءاللہ پرچار کریں گے، اور انشاءاللہ اس گندی سیاست کو بدل کر اسلام کی اس عظیم سیاست کو انشاءاللہ متعارف کروائیں گے۔ اور جو اسلام کی سیاست ہے اس کا ستون نماز ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب تمہیں ہم زمین پہ کنٹرول دیں، خلافت دیں، حکمرانی عطا کر دیں، تو پہلا کام تمہارے ذمے یہ ہے اقام الصلاۃ، تم نے نماز کو قائم کرنا ہے۔ سعودی عرب کے اندر دیکھ لیں، نہ وہاں پر 70% رقبہ زراعت کا ہے، نہ لمبی چوڑی معدنیات ہیں، اور نہ وہاں پر اتنے دریا ہیں، اتنی ندیاں ہیں، نہ نالے ہیں، لیکن دنیا بھر کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز دیا ہے۔ وہ پانی نکالنے کے لیے زمین میں بور کرتے تھے، وہاں سے تیل نکل آتا تھا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں۔ سنا ہے کہ جب تیل نکل آیا تو اس دور کے جو بادشاہ نے کہا ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، ہمیں پانی چاہیے، زندگی ہماری پانی کے ساتھ ہے۔ لیکن بعد میں پھر جب دنیا تیل پہ آئی تو انہیں پتہ چلا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا امیر ترین ملک بنا دیا۔ اب یہ ساری نعمتیں اگر آپ جائزہ لیں تو جو انہوں نے نماز کی حفاظت کی ہے کہ اللہ اکبر کی آواز پر دکانیں بند، مارکیٹیں بند، پلازے بند، جو جہاں کھڑا ہے وہیں پر اپنا کام روک کر آپ وہاں پر جائیں، آپ پلازے میں کھڑے ہیں، آپ مارٹ میں کھڑے ہیں، چیز خرید رہے ہیں، آپ نے سودا لے کے رکھ لیا ہے، بل نہیں بنا، اللہ اکبر کی آواز آئی ہے، کہتے ہیں بھئی یہیں سے آغاز ہوگا، چلیں سب نماز پڑھنے کے۔
تو ایک نماز کی حفاظت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمتوں سے، کتنی برکتوں سے نواز دیا ہے۔ اور ہماری یہ مسجد القاسیہ، یقین کریں اتنی برکت والی مسجد ہے، یہ بہت سے عظیم لوگوں کی گزرگاہ ہے جو اللہ کے راستے میں قربان ہو چکے۔ یہ ایک زبردست قوم کی تعمیر کا مرکز ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں ہمارے اندر یہ کمزوری آ گئی ہے کہ جب اللہ اکبر کی آواز آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین جگہ کون سی ہے؟ بولیے تو صحیح۔ اور فرمایا جو بندہ مسجد میں اٹکا رہے گا، مسجد سے پیار کرے گا، مسجد میں زیادہ وقت گزارے گا، قیامت والے دن جب اللہ کے عرش کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا، مسجد میں ٹکے رہنے والے، مسجد سے محبت کرنے والے اس جوان کو ہم اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں۔ لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ میرا دفتر زیادہ بابرکت ہے، میرا کمرہ، میری باتیں، میری میٹنگز، جی میری یہ چیزیں زیادہ اہمیت والی ہیں، یا میرے موبائل کی ریلز زیادہ میرے لیے فائدہ مند ہیں، تو میں موبائل کی سکرین پر یا کمرے میں بیٹھا یا باہمی گفت و شنید میں بس کہ تھوڑی سی بات کر لوں، ان چیزوں میں میں تکبیر اولیٰ کا وقت گزار دیتا ہوں۔ اذان ہو جاتی ہے تو اذان کے بعد اقامت ہوتی ہے، تو صحیح حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس دوران کوئی بندہ بیمار ہے، کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی لاچار و مجبور ہے، کوئی بے کس و بے بس ہے، کوئی ٹوٹا ہوا ہے، کسی کو اس کی حاجت چاہیے، وہ مالک کائنات کے در پہ دروازے پہ آنا چاہتا ہے، اپنا مسئلہ حل کروانا چاہتا ہے، تمہارے وہ مسئلے جو ڈی سی، اے سی اور بڑے بڑے دفاتر میں ددکار دیے جاتے ہیں، رب العالمین کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس اقامت اور اذان کے درمیانی وقت میں کائنات کا رب العالمین اپنے بندوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت سنتا ہے، ہر بولی سنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ وقت محبوب ہیں، کچھ مقامات محبوب ہیں کہ اس مقام پہ دعا کرو گے تو قبول کی جائے گی، اس وقت پر دعا کرو گے تو شرف قبولیت سے نوازا جائے گا۔ جیسے تہجد کا وقت بتلایا، وہیں پر کئی اور اوقات بتلائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسئلے کسی اور نے حل کرنے ہیں، جب مسئلے اللہ نے حل کرنے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہی جماعت ہے نا کہ ایک چند نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ ممبر کے دائیں بائیں آ کے سوئے ہوئے ہیں۔ بھئی تم کمروں میں آگے پیچھے کیوں نہیں سوتے؟ کہتے ہیں وہاں سستی ہو جاتی ہے، تو یہاں اس لیے سوئے ہیں جب مؤذن اذان دینے آئے گا ہمارے کان میں اذان کی آواز زور سے پڑے گی، وہ ہمیں جگا دے گا، ہماری نماز خراب نہیں ہوگی۔ یہی جماعت ہے، اسی جماعت کے کارکنان تھے۔ لیکن آج میں کیا دیکھتا ہوں، یہاں دفاتر میں کام کرنے والے ذمہ داران کو دیکھتا ہوں، ہر نماز کے اندر پیچھے کھڑے ہو کے رکھتے ہیں، اپنی پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ جو نماز ہے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ کتنی محبت کرتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے امی جان فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ جماعت کا اتنا اہتمام تھا کہ دو صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر الٹے پاؤں گھسٹ گھسٹ کر مصلی کی طرف پہنچ رہے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لوں۔ اللہ کی قسم، میں نے ایک
کلپ دیکھا، ایک نبینا آدمی کسی عرب ملک کا ہے، اس نے اپنے گھر سے مسجد کی طرف رسی باندھی ہوئی ہے، اس رسی کو پکڑ پکڑ کے مسجد کی طرف چل رہا ہے۔ میں نے ایسے بندے کو دیکھا دونوں پاؤں نہیں ہیں، گھٹنوں کے ساتھ گھسٹ گھسٹ کے باجماعت نماز کے لیے مسجد میں پہنچ رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ نے صحتیں بھی دی ہیں، اللہ نے جوانیاں بھی دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے موقع بھی دیے ہیں، پھر ایسا نہ ہو۔ آپ نے دیکھا کئی بندے ہمارے جیسے کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ جبینوں کو زمین پہ جھکنے کی طاقت چھین لے، اس سے پہلے کہ سجدے کی اللہ تعالیٰ توفیق چھین لے، میرے محترم بھائیوں اس سجدے سے محبت کرو، اس عبادت سے محبت کرو، جس طرح ہم اپنے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جانیں بھی قربان ہے، فلاں بھی قربان ہے، اسی طریقے سے ہمیں نماز کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن جب فرشتہ کہے گا نا ما سلککم فی سقر، ٹھوکریں مارے گا، بتا کون سی چیز تجھے یہاں پر لے آئی؟ وہ کہے گا لم نک من المصلین، نماز کا چور تھا میں، نماز سے بڑی بے وفائی کرتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، مسلمان تھا لیکن نماز کے قریب نہیں بھٹکتا تھا، اگر پڑھتا تھا تو عادت سی بن گئی تھی نماز پڑھنے کی، ہوتا نماز میں تھا، خیالات کہیں اور ہوتے تھے، میری نماز میری عادت تو بن گئی، میری عبادت نہ بن سکی، لہذا آج میں پھنس گیا ہوں۔ آئیے میرے محترم بھائیوں، ہم اپنی اصلاح کریں اور اپنے اللہ سے معاملے درست کریں اور نماز سے حقیقی محبت ڈالیں۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ میں ہر دفعہ دیکھا جائے کہا جائے، نہیں میرے بھائیوں، ہماری مسجد کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ جب امام صاحب مصلی کے اوپر آئیں تو سارے لوگ صفوں سے اٹھ کر اپنی نماز میں شامل ہوں، یہ نہیں کوئی ادھر سے آ رہا ہے کہ دوسری رکعت میں مل رہا ہے، یہ نماز سے محبت نہیں ہے میرے بھائیو۔ ہاں کبھی کسی مجبوری، عذر اللہ قبول کرنے والا ہے اور وہ قبول کرتا ہے، عذر اللہ جانتا ہے، لیکن جو بندہ عادت بنا لے یہ تو عذر نہیں نا کہ اس نے ہر نماز میں ہی 2-3 رکعتیں کھڑے ہو کے پڑھنی ہیں۔ تو آئیے میرے محترم بھائیوں، ایک اور آخری بات کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، بھئی آپ آج بھائیان وہ چارٹ لگایا ہوتا تھا دفاتر میں، کیا آج آپ نے تہجد کی نماز پڑھی ہے؟ کیا آج آپ نے نماز باجماعت پڑھی ہے؟ کیا آج آپ نے کسی ایک بندے کو دین کی دعوت دی ہے؟ کیا آج آپ نے چغلی سے بچے ہیں؟ کیا آج آپ نے جہنم سے بچنے کی دعا کی ہے؟ کیا آج آپ نے جنت میں جانے سے دعا کی ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے ایمان کو بلند کرتی تھیں۔ آئیے میرے محترم بھائیوں، اصل پر پلٹ آئیں، اسی کے اندر خیر ہے، وہی ہماری ترقی کا راستہ ہے، وہی کامیابی کا راستہ ہے دنیا آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا